ناظرین، میں ولی مصبی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 رمضان ہے، 18 اپریل ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی بہترین ساتیں ہیں، بہترین لہجات ہیں، اس میں جو ہم آپ زندگی کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث اور اقوال معصوم علیہ السلام میں وارد ہوا ہے اس کا نچوڑ کم سے کم وقت میں رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی عشر نجات رہے گا، یعنی یہ بالکل ماہ مبارک کے وہ آخری دن جن میں ہم ان ساتوں سے بالکل جدا ہونے والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ اس کے پورے ماہ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے دل عزیز شخصیت جناب مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، خداوند کریم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی طویلی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ وہ نیک اعمال جن کا ثواب بہت زیادہ ہے اس مہینے کے اندر، یوں تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر ہے، سانس کا ثواب، سانس لینے کا ثواب بھی تسبیح میں شمار ہوتا ہے، مگر وہ بعض وہ اعمال جن کا ثواب بہت زیادہ ہے وہ بیان فرما دیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت وصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں پر ماہ مبارک رمضان کو وہ عظیم تحفہ بنا کر پیش کیا کہ جس کا بندہ ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نے اس عظیم مہینے میں، جس طرح آپ نے اپنی تمیزی گفتگو میں بیان کیا کہ سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ اگر ایک انسان خداوند کریم کی عبادت کر رہا ہے عام مہینوں میں، تو جب تک وہ عبادت کر رہا ہے تب تک اسے ثواب ملتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر انسان فقط سانس لے رہا ہے تو خدا نے اپنے اس بندے کی سانس کو بھی تسبیح کا درجہ دیا ہے۔ اگر انسان خدا کی محبت، خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اگر بستر استراحت پر سو بھی جاتا ہے تو خدا اسے عبادت کا درجہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان ہم اور آپ کہتے ہیں۔ جب اس ماہ کا آغاز ہوا تھا تب بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور جب اس ماہ کا اختتام ہو رہا ہے تب بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اس عظیم مہینے میں ہمیں اپنی بندگی کی سعادت عطا کی، اس عظیم مہینے میں اپنی عبادت کا شرف عطا کیا، بغیر اس کی توفیق کے، بغیر خدا کی طرف سے دیے ہوئے توفیق کے ہم خدا کی نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ خدا کی بے بارگاہ شک میں ہم اپنی حاضری درج کرا سکتے ہیں۔ لمحہ لمحہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ پہلے اشرے کو اشرے رحمت کہا جاتا ہے، یعنی پروردگار کی رحمتوں کا اشرہ ہے۔ وہ اللہ کہ جو فقط رحمت ہے، وہ اللہ کہ جو اپنے بندوں پر نگاہ کرم فرما دے تو بندہ محترم ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اشرے کو اللہ نے اشرہ رحمت قرار دیا۔ دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے، یعنی ہمیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے بالکل ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیا کہ جیسا بندہ اس دنیا میں حاضر ہوتا ہے، جیسے اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے تو وہ خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے۔ اور آخری اشرہ کہ جس میں ہم اور آپ اس وقت ابھی سانس لے رہے ہیں، یہ اشرہ آتش جہنم سے نجات کا اشرہ ہے۔ اس اشرے میں خدا اپنے بندوں کو بے پناہ آتش جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کو اسی لیے گزارتے ہیں کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لے جائیں، ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اس طرح جائیں کہ خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ خدا جن نعمتوں کو اپنے بندوں کو دینے کا اس نے وعدہ کیا، ان نعمتوں کو ہم حاصل کریں۔ تو یہ جو آخری اشرہ 21 ماہ مبارک رمضان سے آخری ماہ مبارک رمضان تک، اس اشرے میں اللہ کی ہمیں اس انداز میں عبادت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو خدا سے ہم اس انداز سے قریب کریں کہ اللہ سے کہیں یا اللہ بس اپنی رحمت سے ہمیں قریب رکھنا، آتش جہنم سے ہمیں نجات عطا کرنا۔
कसरत के साथ इस अशरे में हमें वो अमाल अंजाम देने चाहिए कि जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, जिसकी जज़ा खुदा की बारगाह से हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। यूँ तो हर अमल माह मुबारक रमज़ान में अपनी हैसियत का हामिल है। हम एक कुरान मजीद का एक हर्फ भी अगर पढ़े, एक आयत पढ़े, तो ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। लेकिन वो अमाल के जिसमें हमें माह मुबारक रमज़ान में ताकीद के साथ बयान किया गया है कि इस महीने में अगर तुम सवाब हासिल करना चाहते हो, तो किस तरीके से तुम कम वक़्त में, किस तरीके से तुम अपनी हैसियत के मुताबिक अमल अंजाम दो और खुदा अपने इक़्तिदार, अपनी सल्तनत के मुताबिक तुम्हें जज़ा अता करेगा। मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत पेश कर रहा हूँ। खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स भी माह मुबारक रमज़ान में सदका देता है, अल्लाह उसे 70 किस्म की बलाओं से महफूज रखता है। अब सदका आप किसी एतबार से दे सकते हैं। आपकी जो हैसियत है उस एतबार से खुदा की खुशनुदी की खातिर अगर हम और आप सदका निकालें तो बकौल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुदा 70 किस्म की बलाओं से महफूज रखता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में जिस शख्स में, जिस इंसान में 6 बातें पाई जाएँ तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। हम और आप कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो माह मुबारक रमज़ान में जिन लोगों में ये 6 चीज़ें पाई जाएँगी, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि वो 6 चीज़ें अगर तुम्हारे वजूद में पाई जाए तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। पहली चीज़, अपने दीन को महफूज़ रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हो, अली वलीउल्लाह कह रहे हो, तो ये दीन इस्लाम तुम्हारा महफूज़ रहे। ऐसा नहीं है कि फ़क़त ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, अमल तुम्हारा कुफ़ार और मुशरिकीन की तरह है, अमल तुम्हारा मुनाफ़िकीन की तरह है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अगर तुम्हारा अमल मोमिनीन की तरह हो, यानी तुम्हारा दीन सालिम हो, तुम्हारा दीन महफूज़ हो, तो तुम माह मुबारक रमज़ान में बख्शे जाओगे। दूसरी चीज़, अपना नफ्स हराम से बचाओ। माह मुबारक रमज़ान में पैगंबर इस्लाम ने जब खुतबे शाबानिया दिया था और जब माह मुबारक रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, तो आखिर में अमीरुल मोमिनीन ने एक सवाल किया था। सवाल करने वाली ज़ात बाबे मदीनतुल इल्म है। आप सवाल की नौइयत देखें और जवाब देने वाली ज़ात पैगंबर इस्लाम की है। पैगंबर इस्लाम ने फ़ज़ीलत माह मुबारक रमज़ान को बयान किया कि माह मुबारक रमज़ान की ये फ़ज़ीलत है, साँस लेना तस्बीह है, सोना अल्लाह की इबादत है, एक आयत का सवाब ख़त्म कुरान, यानी मुकम्मल फ़ज़ाइल बयान कर आखिर में मौलाए कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अफ़ज़ल अमल माह मुबारक रमज़ान का क्या है? तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अपने आप को हराम खुदा से महफूज़ रखना। जो शख्स अपने आप को हराम खुदा से महफूज़ रखेगा, ये एक माह मुबारक रमज़ान से 30 माह मुबारक रमज़ान या 29 माह मुबारक रमज़ान तक ये जो तारीखें आ रही हैं, जो अय्याम, ये जो शब-ओ-रोज़ गुज़र रहे हैं, ये इंसान की ट्रेनिंग के अय्याम हैं कि हम अगर माह मुबारक रमज़ान से पहले हराम में मुब्तला थे, तो 1 से 30 तक, 1 से 29 तक हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें ताकि हमारा हमारा वजूद जो है आदी हो जाए कि हम अपने आप को हराम खुदा से महफूज रखें। तो पहली चीज़ ये है कि हम अपने दीन को महफूज रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने नफ्स को हराम से बचाएँ और तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने ख़ानदान वालों से नेक सलूक करें, जिसे सिले रहम कहा जाता है। अपने अक़रबा से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अज़ीज़ व अक़ारीब से, अपने भाई-बहनों से हमारा अख़लाक़ बेहतरीन हो। हम नेक अख़लाक़ के साथ उनके साथ पेश आएँ। ऐसा नहीं हो कि हमारा अख़लाक़ पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, पूरे इलाक़े वालों से बेहतर हो, लेकिन हमारा अपना अख़लाक़ अपने सगे भाइयों से बेहतर ना हो। तो अगर जिसका अख़लाक़ अपने सगे रिश्तेदारों से बेहतर है, सिले रहम अगर हमारे पास है, तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि तुम फिर माह मुबारक रमज़ान में बख्श दिए जाओगे, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। उसके बाद एक और रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम बयान करते हैं, किसी ने पूछा कि पुल सिरात पे कौन अबूर पुल सिरात को कर लेगा, पुल सिरात से कौन गुज़र जाएगा? तो पैगंबर इस्लाम ने बयान किया कि जो माह मुबारक रमज़ान में अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम रखे, वो पुल सिरात से आसानी से गुज़रेगा। तो तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करें। चौथी चीज़ ये है कि जब लोगों से मिलें, लोगों से गुफ्तगू करें, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए, वो
کہ ہم کسی سے ملیں تو نرم انداز میں ملیں، نرمی سے ہم کسی کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ بالکل ہم اینی ٹائم ہم غرور اور تکبر اور اپنی انانیت میں ہیں، تو پھر اللہ سے بڑا متکبر، اللہ سے زیادہ جابر کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا اخلاق اپنے رشتہ داروں سے بہتر ہونا چاہیے، لوگوں سے ملیں تو نرمی سے پیش آئیں، تاکہ صحیح، ہمارے ساتھ اللہ جب قیامت کے دن پیش آئے تو اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جب بلائے تو اللہ ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے ہم محفوظ رکھیں، بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہم صبح سے لے تک شام تک بھوک اور پیاس کے عالم میں رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے، اگر ہماری زبان اللہ کی معصیت سے محفوظ نہیں ہے، اگر ہماری زبان لوگوں کی برائی میں مبتلا ہے، اگر ہماری زبان غیبت کرنے میں مبتلا ہے، یہ آسان عمل ہے، اگر اس کی عادی ہماری زبان ہو گئی تو پھر ہم آتش جہنم سے، ہم پھر اپنے گناہوں سے بخشے نہیں جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے، بری باتیں یعنی ہم غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہماری زبان سے ایسے جملے نکلیں کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، تب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہو۔ آخری چیز یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، جب حکمت ہو، جب بولنے کی مصلحت ہو تب ہم بولیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم اسی وقت اپنی زبان کھولو کہ جس وقت تمہارے لیے مصلحت ہو، معاشرے میں اس وقت بولو۔ مولا کائنات کا بھی جملہ ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ انسان اس وقت تک محفوظ، اس وقت تک پہچانا نہیں جاتا، جب زبان کھلتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کتنے پانی میں ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پہلی، ہم اپنے دین کو محفوظ رکھیں، ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ تیسری چیز، ہمارا اخلاق اپنے رشتہ داروں سے بہتر ہو، ہم دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اپنی زبان کو بری باتوں سے، لہو و لعب کی باتوں سے محفوظ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں، جب کام ہو تبھی ہم بولیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گناہ کو، یہ چھوٹا چھوٹا عمل ہے لیکن یہ عمل ہمارے لیے بہت بڑی جگہ لے کے آیا ہے، یہ وہ ثواب رکھتا ہے کہ جس کا ہم اور آپ فہم و ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود ہم، اگر آج ہم اور آپ چاہیں کہ ہم ان آخری عشرے میں زیادہ، آج دیکھیں 27 ماہ مبارک رمضان بھی گزر گیا، اب 28 کی تاریخ آنے والی ہے، 28 کا سورج طلوع ہوگا، تو اب یہ 2 یا 3 دن ہمارے پاس ہے، ہم ان 2 3 دنوں میں کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، کتاب الاقوال کی روایت ہے، امام بیان کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہند و پاک میں یہ کلچر ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کے گھر افطاری بھیجتے ہیں۔ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کبھی اپنے گھر پہ بھی بلاتے ہیں، گھر پہ بلاتے نہیں تو ایک گھر والا دوسرے گھر والے کے یہاں افطاری بھیجتا ہے، ایک پلیٹ میں چند چیزیں جمع کر لی اور دوسرے کے گھر افطاری بھیج دی ہے تو ہماری نظر میں بہت مختصر سا عمل، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک دوسرے کے گھر افطاری بھیجتا ہے تو اس کا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ وہ 70 یا 90 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم ایک دوسرے کے گھر افطاری فقط بھیج رہے ہیں تو 70 یا 90 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ 70 یا 90 سال نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اور اس سے افضل ہے۔ پھر ایک روایت ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر اگر تم کسی کو افطار پہ بلا رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، روزہ رکھ کر کسی روزے دار کو افطاری کرا رہے ہو، تو یہ افطاری کرانا تمہارے روزے سے افضل اور بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کس طرح افطاری کرائیں ہمارے پاس، تو اگرچہ ایک خرما کے چھوٹے سے خرما کے ہی حوالے سے اگر تم کسی کو افطاری، ایک گھٹ پانی کے ذریعے اگر کسی کو افطاری کرا رہے ہو تو امام بیان کرتے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا تم نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو ہم اور آپ، یہ مختصر سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم بارگاہ رب العزت میں عزت دار بن سکتے ہیں۔ ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں، افطار کرائیں، وقت سحر، سحری کے وقت اگر ہم اٹھیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ ہم سے صبح کھایا نہیں جاتا لہذا ہم رات میں ہی کھا کر سو جاتے ہیں۔
उन्हें पता नहीं होता कि वो सहरी न खाकर, वक्त सहर न जाग कर वो किन नेमतों से महरूम हो जा रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स वक्त सहर उठता है और हम पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के मलाइका उन बंदों पर दुरूद भेजते हैं कि जो इस वक्त उठकर हम पर दुरूद और सलावत भेजते हैं। फिर पैगम्बर इस्लाम बयान करते हैं कि सहर के वक्त उठो, माह मुबारक रमज़ान के सहर के वक्त जागो और सहरी खाओ। अगरचे एक खुरमाही के ज़रिए तुम सहरी कर रहे हो या एक घुट पानी के ज़रिए कर रहे हो, लेकिन इस वक्त सहरी ज़रूर खाओ। फिर पैगम्बर इस्लाम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी वक्त सहर उठता है, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर और सहरी खाता है, अगर उस अमल को उसने अंजाम दिया कि जिसको मैंने बयान किया है, तो वो अल्लाह के फरिश्ते के जो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हैं, जो अल्लाह की वो उन लोगों के हक में दुआ करते हैं और उनके हक में इस्तिग़फ़ार करते हैं कि जो वक़्त सहर उठकर सहरी खाते हैं। तो ये मुख़्तसर सा अमल है कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह की बारगाह में अच्छा, क़ुर्बत हासिल कर सकते हैं। इस माह मुबारक में ऐसी कौन सी चीजें जिनसे इंसान अपने को महफूज रखे जो बरह रास्त रोजेदार के रोजे पर असर अंदाज होती हैं और इंसान को इल्म नहीं होता, वो रोजा भी रखे होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है, दुआएं भी पढ़ रहा होता है, भूख प्यास से मुकाबला भी कर रहा होता है, मगर बहुत सारी चीजें जो रोजे को असरअंदाज करती है बास दफा बातिल भी कर देती है, मगर उसको पता नहीं होता। उन चीजों की तरफ इशारा फरमाया। जी, जी। यकीनन पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हदीस का मुतालिया करें और जितने भी माह मुबारक रमज़ान के फ़ज़ाइल के सिलसिले में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की अहादीस हैं, उनके फ़रमूदात हैं, उनके फ़रामीन हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जिस तरह हमें अल्लाह की नेकियों की तरफ बुलाया गया है, जिस तरह हमें अल्लाह की इबादतों की तरफ बुलाया गया, वही हमें उन गुनाहों से दूर रहने की ताकीद की गई है कि जिसके हवाले से हम अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करें, तो फिर हमारा माह मुबारक रमज़ान वैसा गुज़रेगा जैसा खुदा हमसे मुतालबा कर रहा है, खुदा हमसे चाहता है। बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसे हम गुनाह ही नहीं समझते। माह मुबारक रमज़ान में हम सुबह से लेकर शाम तक वो हलाल चीज़ें कि जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दी, उन चीज़ों से हम इज्तनाब करते हैं, उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। मसलन हमारे लिए फल खाना हलाल है, हम सहर के वक़्त खाते हैं, इफ्तार के वक़्त, लेकिन हम वक़्त सहर के बाद नमाज़ फ़ज्र से लेकर नमाज़ मगरिब से पहले तक हम उन हलाल चीज़ों से भी अपने आप को महफूज़ रखते हैं, नहीं खाते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है। क्यों? इसलिए कि हम माह मुबारक रमज़ान के रोज़े में हैं। हम इस वक़्त हालत सौम में हैं। हम इस वक़्त अल्लाह की खुशनुदी की खातिर रोज़ा रख रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि जब अल्लाह की खुशनुदी की खातिर हम हलाल खुदा से परहेज़ कर रहे हैं, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिया, तो वो चीज़ें कि जो हराम हैं, उन चीज़ों से हमें कितना बचना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि जो नमाज़ और रोज़ा अंजाम देते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए यही इबादत है और अल्लाह हमारे इन अमाल को कबूल कर रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भूख और प्यास के आलम में हम माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को दिन में रखें, तो ये चीज़ रोज़ा है। मैं पैगम्बर इस्लाम बयान करता है, खुद सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक हदीस मुझे याद आ रही है। आप बयान करते हैं कि रोज़ा फ़क़त भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तुम्हारे अज़ा और जवारे का नाम है। तुम्हारी आँख उन चीज़ों से महफूज़ रहे कि जिसे खुदा ने तुम्हारी आँख पे हराम करार दिया। तुम्हारी ज़बान उन चीज़ों से महफूज़ रहे कि जिसे खुदा ने तुम्हारी ज़बान के लिए जायज़ करार नहीं दिया है। अब मैं आपकी खिदमत में रिवायत बयान करूँ, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी किसी की गीबत और बुराई करता है, तो अल्लाह ताला, आप रिवायत के मफ़हूम को बगौर सुने कि पैगम्बर इस्लाम ने कितनी ताकीद की है। पैगम्बर बयान करते हैं, जो शख्स भी किसी की गीबत, किसी की बुराई करता है, तो अल्लाह ताला 40 रोज़ तक उसकी नमाज़ और रोज़ा को कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाहु अकबर! मगर ये कि जब गीबत वाला शख्स जो है जिसकी गीबत की जा रही है, वो उसे माफ़ कर दे। तो अगर हम गीबत कर रहे हैं किसी की और समझ रहे हैं कि हम रोज़े में हैं, तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ये तुम्हारा रोज़ा नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि जो तुम्हारे रोज़े पर असरअंदाज़ 40 रोज़ तक तुम्हारी नमाज़ रोज़ा को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो हमें माफ़ी माँगनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि खुदा हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि इन गुनाहों से हम अपने आप को महफूज़ रखें। वो रोज़ेदार कि जिनका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है। पैगम्बर इस्लाम ने दूसरी जगह इरशाद फ़रमाया कि जो शख्स भी किसी मर्द या औरत की ग़ीबत करता है, तो अल्लाह ताला उसकी नमाज़ रोज़े को कबूल नहीं करता। आप और हम मुतवज्जह हों कि जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैशन बना रहे हैं, खुदा ने कहा कि अगर ये अमल तुम अंजाम दे रहे, तो माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा मेरी बारगाह में मकबूल नहीं है। मैं तुम्हारे इन रोज़ों को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल ही नहीं करूँगा। तो अल्लाहु अल्लाह अकबर! हमें
اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ صبح سے لے تک شام تک بھوکے پیاسے اگر ہم گزار رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ روزہ قبول نہیں فقط ایک غیبت سے، تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اپنے آپ کو اس غیبت کے کینسر سے محفوظ رکھے اور روزے کے شفا خانے میں صبح سے لے تک شام تک گزارے، تاکہ اس کا وجود، اس کی روح، اس کی زندگی ویسی بابرکت گزرے جیسا ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو کر ایک اللہ کا بندہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے بعد روزے میں جھوٹ بولنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا یہ ہماری زندگی، اللہ معاف، یہ اس کا کوئی ہمارے خدا کی جانب سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پر آپ کی خدمت میں حدیث بیان کر رہا ہوں روایت میں کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے والے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ روایت کا جملہ ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایسی اعمال انجام، خاص طور سے آخری اشرا، بالکل پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آخری اشرا جب آتا تھا تو آپ اپنے غلام سے کہتے تھے کہ بستر کو سمیٹ دو۔ پیغمبر نے کہا، جب یہ جملہ غلام سنتا تھا تو یا رسول اللہ کیسے یہ میں سمیٹ دوں؟ تو وہ پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ اس لیے سمیٹو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ مناجات کروں، اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت، یعنی شب داری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو 2 3 راتیں ہمارے درمیان ابھی ہیں، ہم اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ امیر المومنین نے کہا کہ استغفار کی شرائط ہیں، ایسا نہیں کہ گناہ کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، پھر اس کے بعد تم گناہ کی طرف پلٹ جا رہے ہو، نہیں، اگر تم گناہ کرنے کے بعد استغفار کر رہے ہو تو تمہارا یہ استغفار تمہارے گزشتہ گناہوں کا جبران ہونا چاہیے۔ اب تمہارا استغفار جو ہے، آنے والا دن جو ہے وہ تمہارا کل والے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ بہتر تو ہونا یہ چاہیے۔ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے روزے کو زخمی کر رہے ہیں، ہم اپنے روزے کو مجروح کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال ایسے انجام ہم دیں کہ ہمارا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو، اہل بیت علیہ السلام سے مودت اختیار کریں، ان کی ولایت، ان کی محبت اختیار کریں۔ بعض لوگ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سننے کے بعد اسے سمجھ نہیں پاتے اور انکار کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں گے کہ ان کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ ان کا روزہ قبول ہوگا۔ تو ہم اور آپ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے مودت کا اظہار بھی فرمائیں اور ان کے دشمنوں سے اظہار براعت کریں۔ صلوات پڑھ کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، وہ کثرت کے ساتھ ہم پر صلوات اور ہم پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے روزے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ کسی بندے مومن کو اگر اپنے روزے کو محفوظ رکھنا ہے تو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرے، صدقہ نکالے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ تو ہمارا سب سے طاقتور پروردگار، تجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں کائنات، تو اللہ اکبر کا مصداق ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل میں یہی تو کہا، انا عبدک الضعیف، اے میرے پروردگار میں تیرا ضعیف کمزور ناتواں بندہ ہوں۔ اپنی ناتوانی کا اظہار فرمائے، خدا سے اس کی توانائی کا واسطہ دے کر، اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرے، انشاءاللہ خدا بند کریم ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے روزے کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کے روزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، ان سے کس طرح سے بچا جائے، وہ کون سی ہے۔ ماہ مبارک رمضان قبولیت کا مہینہ ہے یہ، اس میں جو ہے وہ اس میں تمام جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کون سی چیزیں ہیں جو قبولیت میں مانع ہو جاتی ہیں، کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اذکار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض وہ عمل انجام دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کیا تھا مگر کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو وہ اور انسان بعض دفعہ بعض دعاؤں کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دعائیں جو ہے وہ اتنی کثرت سے اس ماہ کے لیے تو تھا کہ اس میں دروازے کھلے ہیں، اور پھر بھی وہ دعائیں جو ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ تو وہ ایسے کون سے اعمال ہے قبلہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو مانع ہو جاتے ہیں، بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ یقیناً ہم اور آپ متوجہ اگر ہیں تو ماہ مبارک رمضان آیا ہی ہے اللہ کی برکتوں کو لے کر، اللہ کی رحمتوں کو لے کر، اللہ کی مغفرت کو لے کر۔ لیکن اگر اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نہ بخشا جائے
تو حدیث کی روشنی میں اسے بدبخت کہا گیا ہے۔ اور معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشے جا رہے ہو تو پھر اگلے ماہ مبارک رمضان سے پہلے تم نہیں بخشے جاؤ گے، ہاں مگر یہ کہ پھر روزے عرفہ۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم رات میں اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہم وہ تمام معصورہ دعائیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ دعائیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں تو پھر ہمارے جاگنے کا کیا فائدہ، ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ؟ ہماری عبادت تو اسی وقت عبادت ہے جب خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ ہماری نماز اسی وقت قابل ذکر ہے کہ جو خدا نے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا کیا ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعا کی قبولیت میں معنی ہے۔ دعائے کمیل کا یہ فقرہ ذرا پہلے سنیں۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل کی ابتدا میں ہی بیان کیا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، حبس کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو مجھے تیری امید سے منقطع کر دیتے، مجھے تیری رحمت سے مایوس کر دیتے ہیں، میری امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو میں نے تجھ سے لو لگایا ہے ان امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، میرے اللہ میں ان گناہوں کو بخش دے کہ جن گناہوں کی وجہ سے تیری بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جس کو اگر ہم پڑھیں، ترجمہ اس کا سمجھ کے پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کن تحفوں سے، کن گفٹ سے نوازا ہے۔ اب کن اسباب کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے عہد و پیمان کو اور تم سے جو وعدہ میں نے کیا وہ میں وعدہ پورا کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو اور احکام الہی پر، ہم نے خدا سے کیا وعدہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تو نے جن چیزوں کو حلال کی ہیں ان چیزوں پر عمل کروں گا، جو چیزیں حرام ہیں ان سے میں بچوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے خدا کی قسم اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو یعنی احکام الہی پر عمل کرو تو اللہ بھی تمہارے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اگر ہم اپنی اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں تیرا روزہ رکھوں گا، یا اللہ میں ماہ مبارک رمضان میں صبح سے لے تک شام تک بھوک اور پیاس کے عالم میں گزاروں گا تاکہ تیری خوشنودی کو میں حاصل کر سکوں۔ اگر ہم ان احکام الہی پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر بیان کرتے ہیں کہ اگر تم احکام الہی کو پورا نہیں کر رہے ہو تو نہ تمہاری دعائیں قبول ہیں، ہٹتے کٹتے ہم جوان ہیں، ہمارا جسم بالکل سالم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں، وقت ہے میرے پاس، ہم بالکل فری بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سفر میں ہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس وقت ہم ایکسکیوز کر سکتے ہیں، بالکل ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، حرام کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد سب سے اہم شے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تم کب اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے دشمنان اہل بیت کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے تمہیں اندازہ تک نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے لوگ جو امیر المومنین کے حضور رہا کرتے تھے، امیر المومنین کی محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن وہ جب کربلا میں انہیں دیکھا گیا تو لشکر یزید میں نظر آئے۔ امیر المومنین کے ساتھ ان کے ہم رکاب ہو کر جنگ کیا کرتے تھے، لیکن وہی مولا علی کا قاتل بنا۔ کیسے، کیوں؟ اب میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار کو، اپنی کمائی کو پاک رکھے۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کی عبادت قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی کمائی کو، اپنے کاروبار کو پاک رکھے۔
حرام کی کمائی ہوئی دولت سے ہم پورے کے پورے شہر کو افطاری کھلا دیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر ہم حرام کی کمائی سے ایک مسجد کی تعمیر بھی کرا دیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ بنیاد ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم حرام کی کمائی سے ہم قرآن مجید کو خرید کر بھی اگر مسجد میں رکھ دیں کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، اس کا ہمیں اجر نہیں بھی، اس لیے کہ ہم نے روٹ جو بنیاد ہے اسی کو ہم نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ تو ہماری کمائی حلال کی ہونی چاہیے، ہماری زندگی حلال کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ بلند کر کے تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کے روتے ہوئے دعا کر رہا تھا، خدا نے جیسے ہی امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، میری دعا قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں، پتا چلا کہ اس کی جو کمائی ہے، جو اس کا کاروبار ہے، وہ حرام کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اگر ہماری عبادت قبول، اپنے رزق کو پاک کر، امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام نے خطبہ جب کربلا میں دیا تو ایک جملہ کہا، لشکر اعداء سے مخاطب ہو کر، لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے، کہ میرے جملے کو سننے کے باوجود تم پر اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بطن میں، تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، حرام غذائیں ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام تک اگر پہنچنا ہے تو حلال ذریعے سے پہنچے، پاکیزگی شرط ہے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہم فاقہ کر لیں لیکن کبھی بھی حرام کی روٹی نہ کھائیں، ہم بھوکے پیاسے زندگی گزار دیں لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اس لیے کہ یہ وہ ڈیمیج کرنے والی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی، ہماری روح، ہماری آخرت، ہماری دنیا سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو حرام سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رزق حلال کم ملے لیکن یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور وہ چیزیں جو ماہ مبارک میں قبولیت میں مانے بن رہی ہیں دعا میں، آپ کے اذکار میں، ان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی سی اور آگے بات بڑھائیں گے کہ ماہ مبارک رمضان بہر قرآن کا مہینہ ہے، اس میں یہ تلاوتوں کا مہینہ ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، ہمیں کیا کچھ تنبیہ کی گئی ہے، کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، کیا ہمیں وصیتیں کی گئی، تمام چیزوں کی طرف نگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ اس میں روشنی ڈال دیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر مہینے کی ایک بہار ہے، ماہ مبارک رمضان کی بہار کا نام قرآن مجید کی تلاوت ہے، یعنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کو ماہ مبارک رمضان کے لیے بہار کہہ سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا عظیم مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں کثرت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت، ابھی بھی چند 2-3 روز باقی ہیں، ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے نوک نیزہ کی بلندی پر بھی امام حسین علیہ السلام نے کٹے ہوئے سر سے کیا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ لوگ حیرت میں رہتے تھے کہ مولا کائنات اپنی پوری زندگی، اپنی رات، اپنے دن کو اللہ کی عظیم کتاب سے مانوس، اس قدر مولا کائنات مانوس تھے کہ مولا کے صحابی، مولا کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے مولا سے اکثر سوال کرتے تھے، مولا آپ اس اتنی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب اکثر یعنی بقیہ مہینوں میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 روز ہیں، ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کریں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے قریب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اگر ہم ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے، ڈپریس ہو رہے ہیں ہم، اگر ہم پریشان ہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اکثر ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، باوضو ہو جائے، وضو کریں، اس کے قرآن مجید کو کھولے، کہیں سے بھی کھولے، 50 آیت 100 آیت کی تلاوت کریں، دیکھیں دل کو ایک سکون ملے گا، دل کو ایک تقویت ملے گی، اس لیے کہ یہ کلام الہی،
یہ وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ نے تمام وہ معجزات رکھے ہیں، اپنے فرمودات رکھے ہیں، اپنے ارشادات رکھے ہیں، تو اللہ کی اس عظیم کتاب سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا ثواب ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے، تو ہم کتنے آیتوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں کئی قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے، کئی ختم قرآن کا ہمیں ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے۔ جس کی دعا، ابھی آپ نے سوال کیا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید کی 100 آیتوں کی تلاوت کرے اور آخر میں آیتوں کی جب تلاوت ہو جائے تو 7 مرتبہ کہے یا اللہ ہو 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 یا اللہ۔ امیر المومنین نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری دعا ضرور اور ضرور قبول ہو۔ تو ہم قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت روزانہ ہم کریں۔ نہ صرف یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں مکمل 1 سے 30 دن تک جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کے عادی ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ عید کا دن جب آئے، عید کا سورج نکلے تو اب یہ قرآن غلاف مخمل کے غلاف میں ہم اسے تہہ کر کے پھر طاق پہ اپنی لائبریری میں الماری میں رکھ دیں، تاکہ اگلے سال پھر ماہ مبارک رمضان جب آئے تب یہ غلاف کھلے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایسے لوگوں پر قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ تو نے مجھے اس کے گھر تو رکھا تھا، اس بندے نے اپنے گھر مجھے رکھا تو تھا، لیکن مجھے کبھی کھول کے اس نے پڑھا نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کریں، اپنے رشتے کو قرآن سے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ویسے بن جائیں جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور تھوڑی سی گفتگو کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ماہ میں حقوق العباد کا بہت خیال رکھنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان کیونکہ ایک رشتہ، انسانی رشتہ جو ہے وہ سب سے، اگر ہم مولا امیر المومنین کے خط کو جو کہ جناب مالک اشتر کو لکھا تھا اس کو دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تمام انسانوں کے درمیان کس طرح سے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے جو تاکید ہے اس کو اور اس پر ثواب ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ یقیناً ہم اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت کی بڑی تاکید ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں، کثرت کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہیں اللہ نے حقوق العباد کا بھی بڑا خیال رکھا ہے۔ آپ روایتوں کو دیکھیں، جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے، سحری کرانے کا کیا ثواب ہے، صدقہ دینے کا کیا ثواب ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہر ثواب کا جو ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ دگنا 10 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں واقعی مقبول ہوں، شب قدر کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ یا اللہ تیری رحمت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جنت کے پھل کا مشتاق ہوں، میں پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، میری قربت اسے ہی حاصل ہوگی، میری رحمت اسے ہی حاصل ہوگی کہ جو میرے بندوں پر رحم کرتا ہے، میری قربت اسے حاصل ہوگی کہ جو ماہ مبارک رمضان میں صدقہ نکالتا ہے، آتش جہنم سے اسے نجات ہوگی، جنت کے پھلوں کا جو مشتاق ہے، جنت کے پھل اس سے ملیں گے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں میرے بندوں کا خیال کرے، جو صدقہ نکالے، ماہ مبارک رمضان میں میرے بندوں پر، مسکینوں پر، فقراء پر، غریبوں پر رحم کرے، یعنی ان کے حقوق کا خیال کرے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہو، اور یقیناً یہی ہمارا مطمع نظر ہے، یہی ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہے کہ خدا ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے۔ اگر خدا کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر ہم محترم ہو جائیں گے، باادب ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ کوئی عزت دار نہیں ہوگا۔ تو حقوق العباد یعنی صدقہ ہم دیں، تو صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے، آپ زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں عید سے پہلے جو فطرہ نکالا جاتا ہے، کس کے لیے نکالا جاتا ہے؟ مسکینوں کے لیے، وہ جو بندے خدا کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہیں، تاکہ ان کی پریشانی دور ہو۔ تو ہم صدقہ اگر نکال رہے ہیں تو صدقہ اچھا، نکال کر کتنے ہم دن دوسروں پہلے کو دے دیں، دیں؟ کتنے دن مستحق پہلے تک ہم، نکال دیں؟
कितने दिन पहले निकाल दें? ये ज़रा मैं इस पे बार-बार सवाल करता देखिए रहूँगा इसके जब तक जी, जी। ताकि इजाज़त आगाह इसके हो फ़ित्रे जाए। के सिलसिले में है कि जो शब-ए ईद उल फ़ित्र है, उस वक़्त से ले तक ईद के रोज़ तक नमाज़ ज़ुहर से पहले तक हम ईद उल फ़ित्रा जो है हम उसे निकालें। लेकिन एक मसला इसका ये भी है कि अगर हम माह मुबारक रमज़ान में किसी तारीख़ में हम पहले अगर निकाल के किसी को दे रहे हैं, तो अगर उसे हम अता कर रहे हैं, उसे हमने किसी को, किसी मोहताज को हमने दे दिया और जब फ़ितरा जिस शब वाजिब है हम पर, तो हमने नियत कर ली कि हमने जो जिस वक़्त हमने उसे दिया है क़र्ज़ के उन्वान से और फिर फ़ितरा की रात यानी शब ईद उल फ़ित्र हमने नियत कर ली कि हमने जो उसे दिया है, ये क़र्ज़ के तौर पे हमने माफ़ कर दिया। ये फ़ितरा अब वहाँ पे ये रक़मुल फ़ितरा जो हम उसे अता कर रहे हैं, ये पहले अगर निकाल रहे हैं तो इस तरह की हमें नियत करनी चाहिए। तो हमें इस अंदाज़ में हुकूकुल इबाद का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों को जो अता कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को जो दे रहे हैं, चाहे वो फ़ितरे की रक़म हो या सदका दे रहे हैं या हम इसी महीने में हम कोई ऐसा कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई ऐसा नया लिबास खरीद रहे हैं कि जो अपने लिए भी ले रहे हैं, लेकिन हमने अल्लाह के कुछ बंदों को अपने रिश्तेदारों में के जो मुस्तहिक है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो ईद का नया लिबास पहन सकते, तो इस अंदाज़ में हम उसे दें। ये नहीं है कि हम फ़ितरा की रक़म निकाल रहे हैं और फ़ितरा की रक़म निकाल के सामने वाले को जाके के ये लो, ये रक़म फ़ितरा है, ये लो सदक़े का माल है, ये लो खुम्स का माल है, ये जो लिबास मैंने लिया है, ये तुम्हें हम खुम्स के माल से दे रहे हैं। नहीं, हम उसे इस अंदाज़ में दें कि तोहफ़ा दें। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन-सी रक़म है, ये कहाँ से हम तुम्हें दे रहे हैं। तो हुकूकुल इबाद का ख़्याल रखना चाहिए। आप देखें माह मुबारक रमज़ान में पैगम्बर इस्लाम ने बयान किया कि अगर तुम किसी बंदे को, एक बंदे मोमिन को इफ्तार करा रहे हो, तो गोया तुम्हें अल्लाह ने एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता किया है। आप एक इंसान को इफ्तार करा रहे हो और एक गुलाम आज़ाद करने का आपको सवाब मिला। इसका मतलब हम समझे कि हुकूकुल इबाद, खिदमत खल्क़ का अल्लाह कितना अज्र हमें अता कर रहा है। अल्लाह हमें देखना चाहता है कि मुआशरती ज़िंदगी, सोसाइटी की जो तुम्हारी लाइफ़ है, ये हम-आहंगी के साथ हो, इत्तेहाद के साथ हो, प्यार और मोहब्बत के साथ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के साथ हमारा हुस्ने अख़लाक़ कितना प्यारा होना चाहिए। हम इस अंदाज़ से उससे पेश आएँ कि ऐसा ना हो कि हमारे किसी अमल से उसका दिल दुःख जाए। तो ये माह मुबारक रमज़ान है जहाँ हुकूकुल्लाह की रियायत हमें करनी चाहिए, वहीं हुकूकुल इबाद का भी हमें एहतराम और हुकूकुल इबाद का हमें ख़्याल करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक के रमज़ान के बरक़ात को, फ़यूज़ को, नेमतों को हासिल कर सकें। सही हुकूकुल इबाद के हवाले से जो है वो क़िबला बयान फरमा रहे थे। अब बिल्कुल आखिरी लहज़ात हैं हमारे पास, 10 मिनट मज़ीद हमारे पास प्रोग्राम में मौजूद हैं। शब आखिर रमज़ान की दुआएँ और उनके आमाल, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी साअतों की तरफ, आखिरी लहज़ात की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद यौम के फ़ासले पर हैं हम ईद उल फ़ितर से, और जो है वो ये बाबरकत तरीन साअतें हमसे जुदा हो जाएँगी कि जिसमें साँसें लेना भी तस्बीह के का दर्जा रखते हैं, और सोना भी इबादत है, ना कि इबादत करना और कलाम पाक की तरफ निगाह करना, उसके अंदर गौर व फ़िक्र करना, उसकी तिलावत करना, इसमें इबादतें और अस्कार अंजाम देना। तो अब जाता हुआ बिल्कुल ये माह है और चंद दिन हमारे पास रह गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा कैसे करें क़िबला, इसमें जो है वो शब आखिर के दुआएँ और अस्कार जो है उसके ऊपर भी निगाह हमारी पहुँचा दें, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। जी, मफ़ाज़ुल जनान में शेख अब्बास क़मी रहमतुल्लाह ने आखिर माह मुबारक रमज़ान के चंद अमाल बयान किए हैं। पहले तो हम सहीफ़े सज्जादिया खोलें, सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की उस दुआ को हम ज़रूर पढ़ें कि जो विदाए माह मुबारक रमज़ान के हवाले से, और अरबी में पढ़ने के साथ-साथ हम उसके ट्रांसलेशन को पढ़ें कि जिसमें हम समझ सकें कि चौथे इमाम ने माह मुबारक रमज़ान को किस अंदाज़ में विदा किया, किस अंदाज़ में रुख़सत किया है। ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस माह मुबारक रमज़ान की क्या क़द्र व मंज़िलत है, क्या अहमियत है। फिर शेख अब्बास क़मी रहमतुल्लाह ने मफ़ातुल जनान में आखिर माह मुबारक रमज़ान के जो अमाल बयान किए हैं, पहली जो चीज़ है, पहला जो अमल है वो इंसान गुस्ल करे। उसके बाद ज़ियारत हज़रत अबा अब्दिल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ़ कि आखिर माह मुबारक रमज़ान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाओ, ज़ियारत करो। अगर तुमने ये ज़ियारत की है तो खुदावंद करीम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सूरह अनआम, सूरह कहफ और सूरह यासीन की तिलावत करें। अब खुदावंद ये यहाँ भी कुरान मजीद की तिलावत आ गई, यानी माह मुबारक रमज़ान हमें कुरान मजीद की तिलावत की दावत दे रहा है
کہ تم کلام الہی کو اپنی زبان پر جاری کرو تاکہ تمہاری زبان پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اس کے بعد 100 دفعہ ہمیں استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کسی کی روزی میں کمی ہو جا رہی ہے، کسی کی پریشانی میں اضافہ ہو جا رہا ہے، جو کوئی اگر بہت زیادہ اپنے دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کی تصویر پڑھے، استغفر اللہ و ربی و اتوب الیہ۔ اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ دعائے ودائے ماہ مبارک رمضان جو صحیفہ سجادیہ کی 45 نمبر دعا ہے، اس دعا کو پڑھے تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کو اس کی اہمیت کے مطابق اس انداز میں ودا کریں، اس انداز میں ہم رخصت کریں کہ جیسا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آخر ماہ رمضان کی شب میں اگر 10 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور خداوند کریم اس کے پورے ماہ مبارک رمضان کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں ان عبادتوں کے ذریعے، یعنی آخر ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم یہ نہیں کہ شب عید آ گئی تو ہم بالکل اپنے آپ کو تمام چیزوں سے، یعنی ماہ مبارک رمضان ہمیں اتنا ٹرین کر دے رہا ہے کہ ہم اس مہینے کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں اس میں بھی ہماری آنکھ، ہمارا جسم، ہمارے جسم کے ہر حصے اللہ کی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو خدا نے ہمارے لیے نقصان کا سبب بتایا ہے، جو اللہ صحیح نے ہمارے لیے حرام کا، یعنی حرام کیا ہے؟ خدا نے انہی چیزوں سے ہمیں روکا ہے کہ جو خود ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ، آج بہت خوبصورت سائنس بات ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے تو دنیا بتا رہی ہے کہ جو چیزیں حرام ہے، مثلا شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ پینے والا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، نہ اسے اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ دوسروں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ اس کے اس پینے کی وجہ سے اس کا جسم خراب ہو رہا ہے، اس کا لیور خراب ہو رہا ہے، وہ ڈیمیج ہو جا رہا ہے، وقت سے پہلے مر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے انہی چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اللہ نے اگر صبح اٹھنے کے لیے ہم سے کہا ہے، سحر خیزی کے لیے ہم سے کہا ہے کہ صبح اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، نماز فجر تم پر واجب ہے، تو یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بیان کیا ہے۔ آج سحر خیزی کے فوائد دنیا کے لوگ جو اسلام نہیں مانتے، جو اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرتے، جو اسلام کے رولز کو بطور اسلام تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی آج اسلام کے قوانین کو، اسلام کے رولز کو عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو، جو ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، نماز شب کے پابند اگر ہم ہو گئے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں بھی نماز شب پڑھیں، اور اس مہینے کے بعد جو مہینے آنے والے ہیں اس میں بھی ہم نماز شب کے پابند ہو جائیں۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں، اللہ کے ان تمام حقوق کی رعایت کریں جو خدا نے ہم پر عائد کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بندوں کا خیال کریں۔ بندوں کا خیال کیا ہے؟ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر، صلہ رحم کے ساتھ ہم ایسا نہیں کہ قطع تعلق کر۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم 1 سے 30 دن 29 دن جو گزار رہے ہیں، اتنے عادی ہو جائیں عمل حسنہ کے، اتنے عادی ہو جائیں ہم بہترین اعمال کے، کہ اس کے بعد جو ماہ مبارک رمضان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے، عید کی تاریخ آ رہی ہے، عید کا دن آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مہینے کو ایک عید کے دن ایسے کام کر لے جائیں کہ جو خدا ناپسند کرتا ہے، تو ہمارے یہ پورا کا پورا مہینہ ضائع ہو جائے۔ تو ہماری اچھا، اس میں کوشش یہ اگر ہونی چاہیے اگر کہ اگر ماہ ابھی مبارک تک رمضان میں ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور اس کی ٹریننگ بعد میں ہم حاصل کریں۔ خدا کی رحمت سے کسی صورت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پورے مہینے میں بھی ابھی اعمال نہیں کر سکا، روزے بھی نہیں رکھ سکا ہے، چلے بالکل اس طرح سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ عذر شرعی کے بغیر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، پاس ہی نہیں کرتے، اور اگر چھوڑ چکے ہیں وہ اور ایک دم ایک تجلی محسوس کرتے ہیں یا رجوع کرنے کی نیت ہے ان کی خدا کی طرف، کیونکہ وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا ہے، وہ رجوع کرنا ہے۔ یقینا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ محض رحمت ہے۔ خدا اپنے بندوں پر نگاہ کرم فرماتا ہے۔ وہ بندہ کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ تو اگر ابھی تک ہم ماہ مبارک رمضان کے برکات سے دور ہیں، ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، ہم عبادت نہیں کر پائے ہیں، تو
اسی وقت اگر میری اس آواز کو آپ سن رہے ہیں تو اسی وقت توبہ کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اللہ تو انتظار کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، کبھی بھی تمہیں وقت مل جائے فوراً میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ تم میری بارگاہ میں جب آؤ گے صدق دل سے، اگر تم نے توبہ کر لی تو میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا، تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اگر ابھی بھی ہم روزے سے دور ہیں تو 1 2 3 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے ذریعے یا اللہ مجھے طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ میں تیری بارگاہ میں ویسے حاضر ہو جاؤں کہ جیسا تو اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعوت فکر دے رہا ہے۔ اور روزہ رکھیں، استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے حضور اس انداز میں جانا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو آج کچھ لے کر جاؤں گا۔ یا اللہ میں تیری تو قادر مطلق ہے، میں تیری بارگاہ سے کیسے مایوس چلا جاؤں؟ یہ تیری شایان شان ہے ہی نہیں۔ تیری بارگاہ سے کوئی اگر بندہ خالی ہاتھ چلا جائے، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تجھ سے کس طریقے سے مایوس ہو جاؤں؟ مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے۔ اس انداز میں اگر خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں اور بقیہ گناہوں سے ہم توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ نہ کریں، نہ یہ کہ آج ہم نے کیا ورنہ پھر وہی فرعون والا واقعہ ہوگا، نہ ربکم الاعلی، رات کے دن کے اجالے میں کہتا تھا، رات کی تنہائی میں کہتا تھا یا اللہ معاف فرما، تو ہی رب ہے، تو ہی پروردگار ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ گناہ کریں پھر توبہ کریں پھر گناہ۔ اللہ کی بالکل بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ نیک اعمال کے ذریعے حقوق العباد بندوں کا خیال رکھیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولتوں سے نوازا ہے تو یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، ان دولتوں کو محترم بنائیں، اور بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی پرچار کی، ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر کسی ایڈ کے ہم دوسروں کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، محمد علیہ محمد علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر عطا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ فعل، یہ عمل میں نے فقط تیری قربت کے لیے انجام دیا ہے، مجھے اس کا عمل یہ عطا فرما کہ اپنی محبت عطا فرما۔ اور سب سے آخری جملہ جو میں آپ کے اس پروگرام میں آج کہوں گا، آخر ماہ مبارک رمضان عشرہ نجات ہے، آتش جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے۔ ہم دعا کریں کہ یا اللہ ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری لمحہ کہ جس میں تو نے وعدہ کیا کہ میں دعاؤں کو قبول کروں گا، تمام مومنین و مومنات کی ایک آخری دعا، اہم دعا، سب سے عظیم و بڑی دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے پروردگار ہمیں ویسا بنا دے، ہم سب مومن و مومنات کو مل جل کر نیک اور ایک ہو کر زندگی گزارنے جزاک کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم زندہ ہیں، عمل انجام دے سکتے ہیں، لیکن وہ مرحومین کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا، تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، ان تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو ہمارے والدین عزیز و اقارب مومن و مومنات سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میرے بیٹ ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا رومان رضوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے۔ آخری لحظات، آخری گھڑیاں ہیں ماہ مبارک کی، ہم سے جو ہے وہ جدا ہونے والے ہیں، تو پوری کوشش ہم نے کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان تمام ایسی چیزوں کو جو آپ کے روزے کو جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی قبولیت میں مانع ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے ثواب کو زیادہ بڑھا سکتی ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے رات 9 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازل ہو جائے گا، آ جائے گی قدر کی شب، یہ وہ شب ہے جس میں بندہ کرتا ہے حاجات طلب، دست دعا پھیلائے گا، دست دعا پھیلائے گا، ساری مرادیں پائے گا، وہ ماہ رمضان ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے،